آج ہمارے صدر مجلس ہیں طارق توحید بھائی، اور سب سے آخر وہ کلام کریں گے، اپنا خطاب کریں گے، اور جس ترتیب سے لوگ شریک ہوئے ہیں اسی ترتیب سے ان کو میں دعوت خطاب دوں گا، اور یہ ترتیب میں نے چیٹ پہ بھیج دی ہے۔ تو سب سے پہلے محترمہ سیدہ صالحہ، آپ سے گزارش ہے خطاب کے لیے، کوشش کریں کہ آپ کا بیان 5 منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ رضوان بھائی، سب حاضرین کو السلام علیکم۔ میں نے خزاں کے رنگ پہ ایک چھوٹا سا مضمون لکھا ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے میں بڑے اسٹریس میں تھی، لیکن بہرحال اس اسٹریس کو ہی دور کرنے کے لیے میں نے لکھا، تو یہ پیش خدمت ہے۔ خزاں کے رنگ۔ میں سعودیہ کے شہر ریاض میں تھی اور میری بہن شاہدہ لندن میں۔ ایک دن فون پر اس سے بات ہوئی تو کہنے لگی خزاں کے رنگ دیکھنے ہو تو سپٹمبر میں آنا۔ میں اسکول میں پڑھاتی تھی اور بچے اسکول میں پڑھتے تھے، ستمبر میں چھٹیوں کا سوال ہی نہیں تھا۔ دوسرے یہ کہ خزاں کے رنگ کے فقرے نے بھی کوئی خاص امنگ پیدا نہیں کی، اور ہوتی بھی کیوں؟ ہم رہنے والے تھے برِ صغیر کے گرم میدانی علاقوں کے، جہاں بارشیں تو ہوتی ہیں، بارش کے بعد درخت نکھرے نکھرے ہو جاتے ہیں، نئی نئی کوپلیں پھوٹتی ہیں، رنگ برنگے پھول نظر آتے ہیں، تو ہم اسی کو موسم بہار سے تعبیر کر کے خوش ہوا کرتے۔ افسانوں میں بارش کی جلترنگ کی منظر کشی ہمیں بھی رومانوی بنا دیتی۔ لو کے تھپیڑے پریشان کر دیتے تو ہلکی ہلکی سردیوں کی خنک راتوں میں لحاف میں دبکنے کا مزہ آتا۔ لیکن خزاں کے رنگ نہ کبھی دیکھے، نہ سنے، نہ کبھی پڑھے۔ مستنصر حسین تاڑڑ کے سفر نامے تواتر سے پڑھتے تو شاید کہیں نہ کہیں خزاں کی بہاروں کا بھی ذکر ہوتا۔ خزاں کی بہار میں نے کہا ہے، کہیں کہیں خزاں کی بہاروں کا بھی ذکر آتا، لیکن سفر ناموں کا شوق نہ تھا، سو خزاں کے رنگوں کا تصور کہیں دور دور تک نہ تھا۔ پھر ہوا یوں کہ امریکہ کے چکر لگنے لگے۔ پہلی بار اپریل میں آنا ہوا تھا، شکاگو کا شہر تھا۔ شکاگو کے ڈاؤن ٹاؤن کی اسکائی لائن نے ہمیں کافی زمانے تک سحر زدہ رکھا، بلکہ ابھی تک رکھا ہے۔ جب ہم شکاگو پہنچے تو کچھ سردی باقی تھی، پتہ چلا مئی کے آخر تک سردی چلتی رہتی ہے۔ جون کا مہینہ شروع ہوا تو درختوں پر برگ و بار نظر آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ٹن من درختوں نے سبز لباس پہن لیے۔ بوٹینیکل گارڈن گئے تو درختوں کے زمردی رنگوں اور پھولوں کی بہار دیکھ کر سحر زدہ ہو گئے۔ جولائی کے آخر میں واپسی ہوئی، کہیں خزاں کے رنگوں کا ذکر تک نہ آیا۔ دوسری بار ستمبر میں آنا ہوا، اور کئی سالوں تک ہر بار ستمبر ہی میں یہاں آتے رہے۔ مجھے اخبار پڑھنے کی عادت تھی، اخبار کے بغیر کچھ ادھورے پن کا احساس ہوتا تھا، سو میں نے اپنے بیٹے سے کہا فرمائش ہے ایک عدد اخبار کی جو روز ملنا چاہیے۔ چنانچہ شکاگو ٹریبیون آنے لگا۔ وقت ہی وقت تھا، ٹی وی دیکھو یا اخبار پڑھو۔ ایک مرتبہ اندازہ ہوا کہ اخبار میں بڑی ہائے ہائے مچی ہوئی ہے، خزاں ابھی تک نہیں آئی، ہائے خزاں، ہائے خزاں۔ میرا خیال ہے متواتر 2-3 ہفتوں تک اخبار کے کالموں میں یہی پڑھنے کو ملا، خزاں نہیں آئی، کیوں نہیں آئی، کب آئے گی۔ تب بھی سنگینی حالات کا اندازہ نہ ہوا۔ یہ عقدہ تب کھلا جب ہمارے چکر شکاگو سے مشیگن اور اوہایو لگنا شروع ہوئے۔ وہاں سے آتے جاتے ہائی وے کے دونوں طرف گھنے جنگل اور ان میں درختوں کے رنگ برنگے پتے، زرد، نارنجی، بنفشی، سرخ، نیلے، پیلے، اودے رنگوں کی بہار۔ پھر تو یہ حال ہوا کہ رنگوں کے سحر نے ہمیں جکڑ لیا، پلک نہ جھپکتے کہ خزاں کی بہار دیکھنے سے محروم نہ رہ جائیں۔ مشہور محاورہ ہے، آدمی کو بس کے دیکھو، سونے کو گھس کے دیکھو۔ یہی حال موسموں کا بھی ہے۔ موسموں کا لطف اٹھانے کے لیے اس کو بس کر دیکھنا ہوتا ہے۔ موسم خزاں کے رنگوں کا تصور کرنا، خزاں کے حسن کو محسوس کرنا اس وقت تک ناممکن ہے جب تک آپ اس کا تجربہ نہ کریں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ صالحہ بہن، بہت ہی پیارا مضمون۔ میں تو اس ایک ایک جملے پہ اچھچ کر اٹھا، بہت ہی پیارا مضمون۔ اتنا آپ تھینک یو۔ نے خراج تحسین پیش کیا ہے، اپنے کما حقہ آپ نے بات کی ہے، بہت بہت پسند آیا مجھے۔
थैंक यू वेरी मच. اور یہ تو میرا خیال میں ہمارے شائع ہونا چاہیے. اردو ادب میں بہت اچھا اضافہ ہے. آپ کے اپنی ذاتی مشاہدات ہیں, بہت اچھی بات ہے. چلیں میں اس کو بھیج دوں گی. شکریہ ویسے آپ کا بہت بہت میری حوصلہ افزائی کا. مجھے بھی بہت پسند آیا, بہت خوبصورت مضمون تھا اور بالکل آپ نے ہم سب کے جذبات کی عکاسی کی ہے. شکریہ. جیسے اگر کوئی ٹیسٹ میچ ہو رہا ہو اور اوپننگ بیٹسمین ٹرپل سینچری بنا دے تو آج وہی ہوا ہے. آپ نے جو ہے نا, ہمارے اوپننگ بیٹسمین تھی آپ آج ہماری, اور آپ نے ٹرپل سینچری بنا دی ہے. اب باقی کوئی پرفارم کرے آپ کے سامنے. ارے نہیں بھائی, مجھے بہت اصل مضمون میں آپ نے دل کی بات کہہ دی. اللہ اکبر. چلے شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. اب میں محترمہ روحی خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا اظہار خیال کے لیے. موضوع ہے ہمارا خزاں. محترم صدر صاحب کی اجازت سے میں ایک چھوٹی سی تحریر اگر اجازت ہو, اس کے بعد چند اشعار بھی ہیں جو لکھے. بالکل اجازت ہے, بالکل شوق سے. محترم صدر اور حاضرین محفل, موسم خزاں موسم سرما کی منجمد وادیوں اور کوہر سے بھرپور دھندلے راستوں سے گزر کر بہار کو اس کے اپنے کمال کو پہنچانے کے لیے آتا ہے. اس لیے اگر کہا جاتا ہے کہ ہر کمال را زوالے, تو کائنات کے قدرت کی روح سے میں اس حسین موسم کے لیے ہر زوالے را کمالے کہنے کی جسارت کروں گی. خزاں کا یہ موسم اپنی سوکھی مقوی شاخوں اور رنگی پت جھڑ کی جانثاری کرتا ہے. اس کی خون ریزی ہی بہار کے ہر گلستان کے ہر پھول کی زندگی کے لیے خالص غذائیت یا کھاد کا کام دیتی ہے. جس طرح شر سے ہی اس کے تضادی پہلو خیر کی تمیز کی ہے, اسی طرح خزاں کے گونا رنگ پتوں کی مرجھاہٹ سے ہی موسم بہار کی تازگی, دلکشی اور رنگینی کی اہمیت واضح ہوتی ہے. گر کبھی فرصت ہو تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. صدر محترم, اس لیے میرے نزدیک یہ موسم, جس کو انگلش میں آٹم کے علاوہ فال کہا جاتا ہے, اصل میں یہ فال یا موسم زوال نہیں بلکہ سپرنگ یا موسم کمال کی تصویر کے دوسرے رخ کا درجہ رکھتا ہے, جو ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. اندھیرا نہ ہو تو اجالا کی پہچان ہی مٹ جائے. اس موسم کے آنے سے فضا نہ صرف خوشگوار ہوتی ہے بلکہ قوس و قزح جیسے رنگوں سے دلکش بھی ہو جاتی ہے. انسان, حیوان اور چرند پرند پرمسرت دکھائی دیتے ہیں. ذوالجلال کے کھیت کی مختلف فصلوں کے انواع و اقسام کے پھلوں اور سبزیوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. یوں لگتا ہے جیسے سر دھنتے کہہ رہے ہوں, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس سال کورونا کے باعث زندگی کے معمولات, سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ سینیٹائزنگ, ماسک, گلوز جیسے بیریئرز خزاں کی رت کو کچھ بے رنگ و بے مزہ کیے ہوئے ہیں. لیکن ان حالات کے باوجود اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس کی مخلوق موسم گرما کی حدت سے کنارہ کر کے خزاں کے سائے تلے سکون سے ایکسہیل اور انہیل کرتے نظر آتے ہیں. شکریہ. So let's exhale and inhale one time. بہت اچھی جناب, بہت پیارا, بہت مزہ آ گیا. چند اشعار خزاں کے سلسلے میں اگر اجازت ہو صدر صاحب کی. اجازت ہے صدر صاحب؟ آئی گیس ان کا میوٹ ہے اس لیے. بالکل اجازت ہے, شوق. شکریہ, اجازت ہے. خزاں رت تپش بس کہے اب سہانی خزاں رت, تناور شجر کی کہانی خزاں رت. کرمزی بادامی نارنجی سرخ زرد, تمام تصاویر جگانی خزاں رت. شجر سے جھڑا پت فدائی اصل میں, گلستان تمہاری روانی خزاں رت. کرونا جسارت بھگاؤ کرونا, کرونا جسارت بھگاؤ کرونا, عزائم بلند کی جوانی خزاں رت. جگاؤ سبھی کو بھگاؤ وبا کو, جگاؤ سبھی کو
भगाओ वबा को, खत्म कर इसे इस रूहानी खजां रुत. वाह So मैं अपना तखल्लुस रूही नहीं बन पाया इस वजन पे, तो मैंने रूहानी उसकी जगह बोल दिया. शुक्रिया. बहुत खूब, बहुत माशाल्लाह. खूब, बहुत बहुत खूब. अच्छा। तो अब मैं आमिर सलमान भाई आपसे गुजारिश करूंगा खिताब के लिए. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल. बस वालेकुम अस्सलाम. मैंने एक नज़म लिखनी शुरू की थी मगर अभी ख़त्म नहीं हुई, मगर जितनी है उतनी सुना देता हूँ. डैलस में एक उजली उजली रू पहली दोपहर, और फिर उसमें बिखरे बिखरे अहद खजां के रंग, आज है मेरे संग. बहुत खूब. ये तो मैं अभी लिख ही रहा हूँ. हर सू लहराते पत्ते झूमते हैं सब, अम, और फिर इनमें मिल जाते हैं मट्टी के सब ढंग, अहद खजां के रंग. हर सू लहराते हैं पत्ते झूमते हैं. मैं भी लिख रहा हूँ, सॉरी, तो मैं मुकम्मल कर दूंगा बस. ठीक है. मगर यही है कि हम सोच रहे हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस को, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएं. तो मैं फिर अच्छा, एक और मैंने बताना है कि आज रेहान कैसर भाई की बर्थडे है, तो आप सब लोग जो करना चाहें. माशाल्लाह. चलें फिर बात होगी. मैं थोड़ी सी बात ही करूँ. ठीक है, शौक. बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई. मैं ख्याल में हम मुंतज़िर रहेंगे आपकी नज़्म के. खिज़ां के बारे में बहुत कम नज़में लिखी गई हैं. अब मैं मोहतरमा सूफिया ज़मीर बहन आपसे गुजारिश करूंगा खिताब के लिए. जी अच्छा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कि मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो मज़ामीन यहाँ पढ़े गए बहुत खूबसूरत इनमें ज़बान इस्तेमाल हुई, और यही कुछ हमारे भी जज्बात हैं. ख़िज़ां का मौसम बहुत खूबसूरत, दिलफरेब, दिलावेज़ मौसम है, लेकिन हमारा ताल्लुक जिस इलाके से है, कराची में ख़िज़ां नहीं आती. कराची में वो चारों मौसम जिन्हें कहना चाहिए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ मौसम नहीं होते, और इतना ज़्यादा हमने शुमाली इलाका जात का सफ़र नहीं किया, तो हम लोग ख़िज़ां से वाक़ई वाकिफ़ नहीं थे. तो जिस तरह सौलिया बहन ने कहा कि ख़िज़ां हमारे लिए एक नया तजुर्बा थी जब हम यहाँ आए. तो शायद यही वजह है कि हमारी जो शायरी और अदब भी है उसमें ख़िज़ां गम, यासियत और उजड़ने का इस्तारा है. और ख़िज़ां का तसव्वुर आते ही जब शायरी में जहाँ भी ख़िज़ां का ज़िक्र होता है तो कुछ मायूसी और अफसुर्दगी के हवाले से होता है. तो जो मैंने छोटा सा मजमून लिखा है वो इसी बारे में लिखा है कि किस तरह उर्दू अदब और अंग्रेज़ी अदब में ख़िज़ां को मुख्तलिफ तरीके से बयान किया गया है. तो अंग्रेज़ी अदब में भी अक्सर जगहों पे, और बड़े-बड़े शायरों का मैंने कलाम पढ़ा है, तो उसमें भी अक्सर जगहों पर ख़िज़ां का ताल्लुक, ख़िज़ां का ज़िक्र इसी हवाले से हुआ है कि वो उसमें उजड़ने का और ज़वाल का और अफ़सुर्दगी का ज़िक्र है. लेकिन बहुत जगहों पे बहुत शायरों ने ख़िज़ां की खूबसूरती को भी बयान किया है, जबकि उर्दू में इसकी बहुत कम मिसालें मिलती हैं, बल्कि शायद ही कोई मिलती हो. तो अगर हम अंग्रेज़ी अदब के हवाले से बात करें, तो सबसे पहले तो मैं ख़िज़ां के मौसम पे एक कुछ अमूमी बात करूँगी कि जैसा मैंने कहा कि बहुत ही खूबसूरत मौसम है. कुदरत की फ़नकारी इस मौसम में जलवागर होती है. हवा खुनक हल्की और फरहत बख्श हो जाती है. फसल पकती है. सेब के दरख्तों पर खुश रंग फल नुमायाँ होते हैं. दरख्तों पर पत्तों के रंग ऐसे हो जाते हैं जैसे किसी ने सोना बिखेर दिया हो. कोई पत्ता जर्द होता है, कोई सुर्खी माइल, कोई गुलाबी, कोई बनफशेई, और कोई आग के शोलों जैसा नारंगी लिबादा पहन लेता है. ख़िज़ां का मौसम भी एक, अगर देखा जाए तो बहार ही का अक्स है, जब हर पत्ते को आप फूल से तशबीह दे सकते हैं. और पतझड़ का मौसम हमें बहुत कुछ सिखाता भी है. वो हमें ये सिखाता है कि किसी से दामन छुड़ा लेना भी कभी-कभी खूबसूरत हो सकता है और ज़रूरी हो सकता है. तो अब अंग्रेज़ी अदब के हवाले से, अंग्रेज़ी अदब में ख़िज़ां की खूबसूरती को अक्सर उनके शोरा और अदीबों ने उजागर किया है. किसी ने इसे मौसम की आखिरी मुस्कुराहट कहा है. किसी ने कहा है कि ख़िज़ां रसीदा पत्ते जो हैं उन्हें मुर्दा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि उनका हवा में उड़ना ऐसे ही है जैसे उनका हवा में रक़्स हो. अगर मौसम गर्मा के रंग नीले और आसमानी हैं तो ख़िज़ां जो है वो रंगों का ख़ज़ाना है. ख़िज़ां के मौसम को किसी शायर ने माँ के दिल से तशबीह दी है कि जो अपने बच्चों में अपनी जान डालता है और फिर उन्हें जाने देता है.
جو ایک مشہور پینٹر ہیں وانگ گوف، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک خزاں کا موسم جاری ہے اور میرے پاس ہاتھ کینوس اور رنگ موجود ہیں، میں اس کی ہر خوبصورت چیز کو رنگوں میں اتارتا رہوں گا۔ خزاں کے موسم میں ایک وقار ہے، بردباری ہے، تمکنت ہے، طلسم ہے، جیسے فتح میں کسی نے شہد انڈیل دیا ہو۔ لیکن اگر ہم اردو شاعری کی بات کریں تو وہی بات ہے کہ خزاں اداسی کا استعارہ ہے۔ تو میں نے کچھ شعر چنے ہیں جو اردو شاعری سے ہیں، جس میں خزاں کی یاسیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ میں نے 3-4 ہی شعر چنے ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں اور مشہور شعراء کا کلام ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو خزاں کا نام آتے ہی مجھے ناصر کاظمی کی کے یہ شعر یاد آ جاتے ہیں کہ نہ سمجھو تم اسے شور بہاراں، خزاں پتوں میں چھپ کے رو رہی ہے، ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے۔ تو آئی تھنک یہ بہت ایک خوبصورت انہوں نے جسے کہتے ہیں ایک تصویر کشی کی ہے۔ اور پھر یہ ایک اور بہت مشہور غزل ہے جسے بہت لوگوں نے پڑھا ہے، انٹرنیٹ پہ بھی اس کی کئی ورژن موجود ہیں۔ تو اس کا پہلا شعر جو اس کا مطلع ہے وہ یہ ہے کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال ہے، کمال یہ ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ۔ اور پھر امجد اسلام امجد کا شعر ہے، نہ کوئی غم خزاں کا ہے نہ خواہش ہے بہاروں کی، ہمارے ساتھ ہے امجد کسی کی یاد کا موسم۔ اور بشیر بدر نے وہی اداسی والی بات کہی ہے کہ اداسی پتجھڑوں کی شام اوڑھے راستہ تکتی، پہاڑی پر ہزاروں سال کی کوئی عمارت سی۔ اور پروین شاکر نے کہا ہے، جھونکے کچھ ایسے تھپکتے ہیں گلوں کے رخسار، جیسے اس بار تو پتجھڑ سے بچا ہی دیں گے۔ جو اگر ایک مجھے تھوڑی سی ایسی نظم ملی ہے جس میں خزاں کی بات کسی مثبت انداز میں کی گئی ہے تو وہ پیرزادہ قاسم نے لکھی ہے۔ یہ ایک آزاد نظم ہے اور اس کا عنوان ہے خزاں موسم نہیں ہے۔ میں پوری نظم نہیں پڑھوں گی کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ان کی یہ نظم پڑھیں تو انہوں نے یہ خزاں کو تخلیق عمل اور تخلیق کی بنیاد کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ وہ موسم ہے کہ جس میں خواہش نمو بیجوں میں سر اٹھاتی ہے، اور یہ بہار کا ایک پریکرسر ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کی اردو کیا ہونی چاہیے، لیکن اس کا بیسیکلی پیغام لاتی ہے، کیونکہ اگر خزاں نہیں ہوگی تو بہار بھی نہیں آئے گی۔ تو وہ ایک خوبصورت نظم ہے جو اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور مثبت پیغام خزاں کے حوالے سے نہیں ملا، تو اگر آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کسی بڑے شاعر یا ادیب کا لکھا ہوا ایسا کلام جس میں خزاں کی خوبصورتی کا ذکر مثبت انداز میں کیا گیا ہو، تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو بس یہ چھوٹا سا مضمون تھا جو میں نے لکھا تھا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت عمدہ، بہت اچھا صوفیہ بہن۔ اور آپ نے پیرزادہ قاسم کی اب نظم پڑھنے کا اشارہ ہے کہ وہ دیکھیں کیا ہے۔ آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ خزاں رنگوں کا خزانہ ہے، اور یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ خزاں رنگوں کا خزانہ ہے۔ اور اب میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے شیخ اعجاز بھائی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کے چاروں موسموں کا مزہ لیتے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ جو ایکسٹریم پہ ہیں، نارتھ پول یا ساؤتھ پول پہ جو لوگ رہتے ہیں، ان کو خزاں سے کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ خزاں کیا چیز ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن جو خزاں کا موسم ہے یہ باقی موسموں سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب باہر کا موسم آتا ہے، پھول کھلتے ہیں اور وہ ایک طبیعت میں ایک روانی آتی ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں، باہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد گرمی آتی ہے، گرمی کے موسم کی تیاری کیا کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں گرمی سے۔ یہ جو خاص طور پر جن کے ہم کیا استعمال کرتے ہیں کہ ہم دن کو نکل نہیں سکتے، سورج کے سامنے نہیں جا سکتے، لیکن موسم جو خزاں کا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک چیز سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ایک تو گرمی سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ایک یہ اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز جو ہے
خزاں کا موسم ہم میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، ہم میں جوش پیدا کرتا ہے. غور کیے کیوں کہ ہمیں پتا کہ جو آئندہ جو ٹھنڈا موسم آ رہا ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. تو یہ جو تبدیلی کا عنصر ہے یہ میرے خیال میں سوائے خزاں کے کسی اور موسم میں نہیں آپ کو ملے گا، جس میں لوگ تگ و دو کریں، لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ان میں کچھ بننے کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ ایک بات. دوسری بات، خزاں کے موسم کا خوبصورتی بڑا زبردست تعلق ہے. ٹھیک ہے پھولوں کی بہار ہے، یہ ہے، لیکن پھول ہر جگہ نہیں ہوتے، یہ غور کیجئے. لیکن جو پتے جھڑ کے موسم میں جب پتے جھڑتے ہیں ان کے رنگ سے جو خوشنما انداز فکر پیدا ہوتا ہے، جو دلی خوشی ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے. مجھے یاد ہے شروع جب میں نیو یارک سے پینسلوینیا موو ہوا، وہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے ڈرائیو کر کے واشنگٹن ڈی سی. آپ یقین کریں یہ اکتوبر کا زمانہ تھا، مجھے یاد نہیں 15 اکتوبر، تو وہ جو سین ہے وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے. وہ اتنے بڑھ کے پھولوں کی تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب کرتے، لیکن جو امپریشن جو آپ کو دائمی جو آپ کے ذہن میں چیز پاتی وہ خزاں کے موسم کی وجہ سے ہی یہ جو پت جھڑ کا موسم رنگین فضائیں ہیں یہ آپ کو نظر آتی ہیں. اور اسی دیکھیے اللہ کی قدرت دیکھیے کہ درخت قائم رہتا ہے اور وہ سارا سال قائم رہتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی پت جھڑ کی جب وہ رنگ بدلتے ہیں. آپ غور کیجئے کہ درخت کی شان بھی اس سے نمایاں ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اس میں تو خیر اور بھی بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کے جو اس کے اثرات ہیں اس کے اوپر میں نے جو کچھ چیزیں بیان کی ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ جو خزاں کا موسم ہے اس کے اوپر میرے پاس 2 اشعار ہیں جو میرے ہیں اپنے، تو یہ میں اجازت چاہوں گا صاحب صدر سے کہ یہ مجھے اشعار بھی کہنے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے صاحب صدر؟ اجازت ہے آپ کو. شکریہ. فصل بہار آئے گی دورے خزاں کے بعد، فصل بہار آئے گی دورے خزاں کے بعد، افسردہ زندگی کو بنانا نہ چاہیے. ایک اور شعر ہے، ڈر کے خزاں سے چھوڑ گیا گل ستاں کو جو، ڈر کے خزاں سے چھوڑ گیا گل ستاں کو جو، جشن بہار اس کو منانا نہ چاہیے. یہ 2 شعر. بہت شکریہ جناب. ارے بہت بہت شکریہ شیخ صاحب نے بہت خوبصورت اپنا اشعار سنائے اور بہت اچھا مضمون پڑھا آپ نے بھی. اب میں گزارش کروں گا سلمان صدیقی آپ سے، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ. موضوع ہے ہمارا موسم خزاں. جی السلام علیکم حاضرین محفل کو. جی بہت ہی خوبصورت مضامین پڑھے گئے اور بڑا لطف آیا. کچھ لوگوں کی کاوش اسی سلسلے اسی راہ میں تھی جس میں میری تھی کہ بھئی ڈھونڈوں کہ اردو میں کیا لکھا گیا ہے اور کہیں کوئی خوشی یا امید کی بات کی گئی ہے کہ نہیں. لیکن شدید مایوسی ہوئی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو آپ لوگوں نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے یہاں خزاں صرف پتجھڑ کا موسم ہی ہے، پتے اس طرح رنگ نہیں بدلتے جس طرح ناردرن ہیمسفیئر میں بدلتے ہیں. تو یہ سوچ لے کے ایکچولی میں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کریں کہ کشمیر کے شاعروں کو دیکھا جائے کہ وہاں پہ تو خزاں آتی ہے اور وہاں پہ تو رنگ بدلتے ہیں، تو ادھر ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی شاعری کی. اور کشمیری زبان میں بھی حالانکہ کشمیری بہت زیادہ نمبر کے حساب سے تعداد میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں، تو مجھے امید تھی کہ ہو سکتا ہے ان کی شاعری میں مجھے کچھ نمونے مل جائیں جس میں خزاں کی خوبصورتی کا ذکر ہو. لیکن افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کم سے کم میں اپنی لمیٹڈ ٹائم میں جو ہے کچھ ایسا نہیں ڈھونڈ سکا جس سے یہ اشارہ ہو کہ کشمیری زبان میں خزاں کے خوبصورت رنگوں پہ یا خزاں کی خوبصورتی کے اوپر کچھ کہا گیا ہو. تو پھر بالآخر میں نے سوچا کہ چلیں پھر ایسا کرتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ جو ایک حرمان و یاس اور ایک جو ٹریڈیشنل اردو شاعری کا ریپرزنٹیٹیو سیمپل ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، جو کہ مجید امجد کی ایک نظم ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو ایک انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں رابرٹ لوئی اسٹیونسن کی، جو کہ فال کے کلرز کے بارے میں.
تو پہلے شروع کرتے ہیں اپنا مجید امجد صاحب سے. تو انہوں نے خزاں کو استعارہ بنا کے اپنی عمر گزرنے کا جو ہے وہ بیان کیا ہے. تو اس کا نظم کا نام ہے 50ویں پت جھڑ. اتنا بھرپور سما تھا مگر اب کے تو ہر ایک گرتے ہوئے پتے کے ساتھ اور ایک مٹی کی تہ میرے لہو میں تیری اور ایک ریت کی سلوٹ میرے دل میں ابھری اور ایک زنگ کی پپڑی میری سانسوں پہ جمی. اتنا بھرپور سما تھا مگر اب کے تو مجھے جس نے بھی دیکھا یہ کہا جانے کیا بات ہوئی کچھ تو بتا تیرے ہونٹوں سے تو اب ایک وہ مرجھائی ہوئی موج تبسم بھی گئی. میں یہ اب کس کو بتاؤں کہ میرے پیکر میں ایک تپش ایسی بھی ہے جس کے سبب روح کی راکھ پہ شعلوں کی شکن پڑتی ہے, سانس کے بل میں پنپنے کی سکت بڑھتی ہے, ٹوٹتی کڑیوں میں جینے کے جتن جڑتے ہیں. میں یہ اب کس کو بتاؤں کہ میرے جسم کے ریشوں کے اس الجھاؤ میں ہے ایک وہ گرتی سنبھلتی ہوئی نازک سی دھڑکتی ہوئی لہر جو ہر ایک دکھ کی دوا ڈھالتی ہے, جو گزرتے ہوئے لمحوں کے قدم روکتی ہے. مجھ سے کہتی ہے کہ دیکھ ایک برس اور بجھا, دیکھ اب کے تیری بتیسی پہ دھبا سا پڑا دانت گرا, گھاؤ یہ اب نہ بھرے گا یہی بہتر ہے کہ ہونٹوں پہ لگا لے کسی جھوٹی سی کڑی سوچ کی مہر. اب کے تو ایک مجھی کو یہ خبر ہے کہ میں کیوں مہر بلب پھرتا ہوں, ورنہ سب لوگ یہی کہتے ہیں اس شخص کو دیکھو اب تو اس کے ہونٹوں سے وہ مرجھائی ہوئی موج تبسم بھی گئی. بہت تو خوب. بہت اچھی نظم ہے. مجید ماشاء صاحب اللہ, بہت خوب, بہت خوب. مجھے کافی پسند آئی کہ انہوں نے گزرتی عمر کے ساتھ جو چیلنجز ہیں اس کو انہوں نے کس طرح خزاں کے کلیشیز کچھ استعمال کیے اس کے سلسلے میں. اور یہ چھوٹی سی نظم انگریزی کی ہے, بالکل ذرا سی یہ رابرٹ لوئس اسٹیونسن کی. Autumn fires in the other gardens and all up in the vale from the autumn bonfires see the smoke trails, pleasant summer over and all the summer flowers, the red fire blazes the grey smoke towers. Sing a song of seasons, something bright in all, flowers in the summer, fires in the fall. جو فائرز ان دا فال والا آخری فکرہ ہے نا, انہوں نے میرے خیال سے بہت اچھے سے اس کو کیپچر کیا ہے ایسنس کو. تو بس میں یہاں پہ اپنی بات ختم کروں گا اور شکریہ بہت بہت. سلمان صاحب بہت بہت شکریہ. اور آپ آتے نہیں محفل میں, آپ کی وجہ سے محفل کے جو رونق ہوتی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں, آیا کریں نا آپ. نہیں بالکل نالائکی میری ہے, معافی چاہتا ہوں, بس کچھ نہ کچھ پچھلے 2-3 ہفتے زیادہ مصروفیت رہی, لیکن انشاءاللہ اب حاضر ہوا کروں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ہم بہت مس کرتے ہیں آپ کو. محبت ہے آپ کی اعجاز صاحب, شکریہ. تو صاحب میں صاحب صدر کی بیان سے پہلے میں اپنا بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ضرور. میں نے مضمون لکھا تھا لیکن میرے خیال میں زیادہ تر باتیں کور ہو گئی ہیں, پھر بھی میں مضمون پڑھ دیتا ہوں. یہ اردو ادب میں بالعموم اور شاعری میں بالخصوص موسم خزاں کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ استعارہ یا اشارہ منفی ہے. یعنی موسم خزاں اردو ادب میں نا امیدی, ناکامی, ہجر اور بدحالی کی علامت کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے مطالعے میں اردو شاعری میں موسم خزاں پر بہت ہی کم لکھا گیا ہے. لازمی سوال یہ بنتا ہے کہ آخر خزاں سے یہ رویہ کیوں روا رکھا گیا ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ یہ موسم بہار کی ضد ہے. گل و گلزار کی ویرانی اور پتجھڑ کا عمل بظاہر زندگی کے عدم ہونے کی نشانی ہے, اور خزاں کا موسم کھلتی کلیوں, باغ و بہار اور گل و بلبل کے وہ سلسلے منقطع یا جامد کر دیتا ہے جو اردو شاعری میں روایتاً حسن, امید, زندگی, وصل و کامرانی کے استعارے یا علامات ہیں. احمد فراز کا شعر ہے, سکوت شام خزاں ہے قریب آ جاؤ, بڑا اداس سما ہے قریب آ جاؤ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اردو کا خمیر ابھی تو شروع ہی کیا تھا, یہ اگریرین سوسائٹی میں ہے, لہٰذا وہ موسم جو کھیتی باڑی اور کاشتکاری ہے وہ ہمارے تہوار, میلوں اور شاعری میں بھی نظر آتے ہیں. لہٰذا بہار,
बसंत और बारिश के बारे में आपको कलाम मिल जाएगा। यहाँ तक कि मौसम सरमा और गर्मा के बारे में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मौसम खिज़ां से पहलू तही की गई और ना ही इस पर कुछ खास कहा गया। रनाइए बहार पे थे सब फरेफ्ता, अफसोस कोई महरम राज़े खिज़ां न था। तीसरी वजह यह कि शायर जमालियाती कैफियत से मुतासर होता है। मौसम या ज़ाहिरी माहौल से सब मानूस होते हैं, इसलिए इस ज़ाहिरी एहसास का इस्तिआरा शायर अपने अंदरूनी कैफियत के इज़हार के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि लोगों को उसके जज्बात का बेहतर तौर पर समझ सकें। और सच्ची बात यह है कि बर सग़ीर में मौसम खिज़ां वो रंग और जौबन नहीं दिखाती जो किसी मस्बत शायराना कैफियत को खातिर ख्वाह मुतहर्रिक करें। इसके बरक्स शुमाली अमरीका और ख़ास तौर पर अमरीका की शुमाल मशरिक़ी रियासतों में जिस हुस्न और रानाई के साथ मौसम खिज़ां आती है वो दीदनी है। इंतहाई दिलकश मनाजिर, उसके साथ साथ रुखसत होती हुई गर्मी या मीठी सर्दी की आमद इन अय्याम में होते हैं, जो सैर सपाटे या आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए इंतहाई मुनासिब हैं। क्योंकि इस खिज़ां के बाद जिस कड़ाके की सर्दी डेरा जमाती है, इसमें इस तरह की सरगर्मियाँ मौकूफ़ हो जाती हैं। यानी खिज़ां यहाँ पर हरगिज़ मौसम यास नहीं। अंग्रेज़ी अदब का मशहूर शायर विलियम वर्ड्सवर्थ, जो फितरत को अपनी शायरी में बयान करने के लिए मशहूर है, सितंबर के लिए लिखता है, इसका मंजूम तर्जुमा मुझे मिला था इंटरनेट से, मौसम गर्मा को रुखसत करते हुए एक रोशन पहलू दिखाई देता है। मौसम बहार की नरमी जैसा पत्तों के झड़ने का मौसम खुद रोशन है, मगर फूलों को मुरझा देने के लिए तैयार है। चौथी और आखिरी बात यह है कि हम अक्सर दूसरों की तजर्बात मुशाहिदात को अपनी शायरी का जामा पहनाते हैं, यानी अंधी तकलीद करते हैं। उर्दू अदब में ऐसे शायर भी हैं जिन्होंने शराब और शबाब के बारे में कहा, हालांकि दोनों आजमाइशों से दूर रहे। इसके अलावा हम दूसरे शायरा की तराकीब मज़ामीन का भी इस्तेमाल करते हैं या तकलीद करते हैं। इस तरह उर्दू शायरी के ताने बाने में जब शायर अपने कलाम का मोती परोता है तो उसके अंदर इन्हीं अदबी रिवायात की झलक नजर आती है, यानी कोई नयापन नहीं होता। लिहाजा खिज़ा के मौसम की एक गैर मस्बत इस्तिआरे की सूरत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है और आज तक कायम है। इस हवाले से गुलू से भी काम लिया गया है, जो कि अक्लन और आदतन भी महाल है। शेर मुलाहिज़ा हो जनाब, आमद आमद है खिज़ा की, जाने वाली है बहार, रोते हैं गुलजार के दर, बाग़बां खोले हुए। भला बताइए किस करिए में, किस देश में आमद खिज़ा रुखसत बहार का सबब बनती है। मौसम की तरतीब के एतबार से बहार को गर्मी रुखसत करती है, ना कि खिज़ा। यानी मौसम खिज़ा ने वो कर्ज उतारे हैं कि वाजिब भी नहीं थे। हम शुमाली अमरीका में रहने वाले सुखनवरों के लिए ज़रूरी है कि हम मकामी मज़ामीन, तजर्बात और मुशाहिदात से उर्दू अदब में इजाफा करें, जैसा आज की महफिल में किया गया। जिस तरह नज़ीर अकबर आबादी ने जाड़े की बहारें और हाली ने बरखा रुत से मौसम और तहजीब को इस तरह मंजूम किया कि वो टाइम कैप्सूल की तरह महफूज हैं, हमें भी इस जगह यहाँ की रवायात को मौसम खिज़ां के तनाजुर में उर्दू अदब को मुतारिफ कराना है। तो सदर मजलिस की इजाज़त से मैंने 2 हाइको लिखी हैं। जिंदगी में पहली बार हाइको ट्राई की मैंने। इजाजत। सर्दी का महरम, सर्दी का महरम, आतिश के रंगों वाला, पतझड़ का मौसम। बहुत अच्छे। तो ये बहुत खूब। एक हाइकू है ये। और दूसरी हाइकू पे इसी हल्की सर्दी आम, पीली नारंजी गुलफाम, हल्की सर्दी आम, पीली नारंजी गुलफाम, अक्टूबर की शाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत अच्छे। तो ये मेरी तरफ से नजराना है। और अब मैं गुजारिश करूंगा सदर मजलिस जनाब तारिक तौहीद भाई से। रिजवान साहब की उर्दू शायरी की जो रवायती अंधी तकलीद, आई एग्री विद दैट। बहुत खूबसूरत मजमून था, बहुत अच्छे पैराए में बात बयान की गई। शुक्रिया बहुत। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है डॉक्टर आमिर साहब ने अपनी नज़म तैयार कर ली होगी। उनको डॉक्टर आमिर साहब, मैं लिख रहा हूँ, आप मैं आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। बहरहाल जहाँ हमारे तमाम शुरका हज़रात ने बहुत ही अच्छे मजमून सुनाया और अच्छे ख्यालात का इजहार किया, और मैं हकीकत मानों में इस पाए पे नहीं हूँ कि इतने अच्छे मजमून की तैयारी कर सकूँ, और ख़ास कर खिज़ा के बारे में।
جب خزاں کا ٹاپک دیا گیا تو میں سوچتا رہا کہ میں کیا لکھوں، سمجھ میں نہیں آیا، تو میں نے اپنی بیگم صاحب کو سامنے بٹھایا اور دیکھتا رہا ان کو. انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں مجھ میں؟ تو میں نے کہا کہ بھائی اردو گھروان میں یہ ٹاپک دی ہے، خزاں کے اوپر بات کرنی ہے، میں خزاں تلاش کر رہا ہوں. تم تو باہر بن کر کے آئی تھی. تو انہوں نے برجستہ مجھے ایک سنا دیا، خزاں بہار پر آئی تو اڑ گئے پنچھی، خود اپنے حال پہ یہ بوڑھا شاعر روتا رہا. بہت اعلیٰ. بہرحال تو میں چند خزاں کے اوپر چند اشعار کہوں گا، اور تو آپ لوگوں کے توجہ کے لیے. خزاں کا دور بھی آتا ہے ایک دن کیفی، صدائے بہار کہاں تک درخت رہتے ہیں. معلوم ہوا ہے کیسے خزاں آتی ہے گل پر، سیکھا ہے بکھرنا تیرے انکار سے میں نے. کچھ نہ بنائے گی، کچھ نہ بنائے گی، لٹ مچائے گی خزاں، جا کس زرے گل باندھے. کوئی تو اپنے خزاں پہ پتے اگانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا تو کوئی سیکھے. کوئی تو اپنے خزاں پہ پتے اگانے والا گلوں کی خوشبو کو قید کرنا کوئی تو سیکھے. اور آخر میں خزاں کا بھیس بنا کر بہار نے مارا، مجھے دو رنگی لیل و نہار نے مارا. بس میں یہیں تک، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بڑے اچھے اس قسم کے موضوع ملتے رہا کریں گے، جہاں ہم لوگ اپنے اور دوسرے شرکاؤں سے مستفید ہوتے رہا کریں گے. خاص کر ہمارے ڈاکٹر عامر بھائی جو بہت اچھا لکھتے ہیں اور سناتے ہیں، آج ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی وہ اپنی تیاری کر لیں گے تاکہ ہم محفل کو اور گرم کر سکیں. بہت شکریہ. میں یہیں تک. میں نے کہا میں نے ایک اور مصرع مکمل کر دیا. لہراتے پتے جھومتے ہیں اشجار، اور پھر اس میں مل جاتے ہیں مٹی کے سب ڈھنگ، آج ہے میرے سنگ اردو گھر کے سنگ. میں نے کہا آپ کو جی عرفان بھائی اب آپ کی طرف متوجہ. ہاں میرے خیال میں اگر کسی کو اور بات کرنی ہے اس موضوع کے اوپر. ہاں ایک بات میں نے کرنی ہے کہ صاحب صدر نے ایک ہمیں آئیڈیا دیا بڑا زبردست کہ ہم بیگم کو سامنے رکھ کے شاعری پر شعر کہیں یا کچھ مقالہ لکھیں تو کامیابی ہوگی. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کتنی کامیابی حاصل ہوئی؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں آپ کو، مطلب آپ کو کتنی کامیاب ہوئے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے مزاج میں تھوڑا سا مزاح ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ہے نا ایک مزاح کا پہلو رہے تاکہ بیگم کا پارا جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا رہے. مطلب پارے کی بات کی تو کتنا پارا آپ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی تو برداشت، بھائی دیکھیے شادی کو ہمارے تقریباً 25 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اور یہ اب برداشت کی بات مت پوچھیے. تو یہ تو اندرونی بات ہوتی ہے اور اس کو کیا اظہار کرے آدمی. تو 25 سال پہ برداشت نہیں کہتے، اس کو صبر کہتے ہیں. تو اگر کسی کو موضوع بات کرنی ہے تو ٹھیک ہے، میں ابھی جاری رکھتے ہیں. مجھے اجازت ہو تو میں ایک بات کہنا چاہوں گی صاحب صدر سے. جی اچھا، ابھی خزاں کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن ایک چیز ہم لوگ بھول گئے جس پہ میں توجہ دلانا چاہ رہی تھی اپنے مضمون میں ہی، بلکہ مگر مجھے اس کا موقع نہیں ملا، کہ موسم خزاں اور پمپکنز کا بہت گہرا تعلق ہے. آپ دیکھیں جیسے ہی خزاں کا مہینہ شروع ہوا، سپر مارکیٹس میں جہاں دیکھیے آپ چھوٹے بڑے، ایک تو اورنج کلر کے اور دوسرے وائٹ، یہ دونوں طرح کے پمپکنز نظر آتے ہیں، اور بے شمار
اور میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بھئی اتنے سینکڑوں جو مطلب یہ کہ اتنی بڑی تعداد میں جو یہ پیدا کیے جاتے ہیں تو آخر اس کا مصرف کیا ہے، اور کیوں امریکنوں کو ایک طرح سے آبسیشن ہے پمپکن سے. کیونکہ جیسے ہی ایک تو ہیلوئن آتا ہے، اس کے بعد دیکھیں آپ ہر گھر کے سامنے جو لوگ ہیلوئن مناتے ہیں یا خزاں مناتے ہیں، ہر گھر کے سامنے چھوٹے بڑے مختلف شیپ کے پمپکنس جو قدرتی مطلب اوریجنل بھی اور مصنوعی بنائے ہوئے بھی مختلف شکلوں میں موجود ہوتے ہیں. تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اس کی تاریخ کیا ہے. تو تھوڑا سا میں نے ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ یہ آبسیشن آخر ہے کیوں. تو پھر مجھے پتا چلا کہ پمپکنس کی تاریخ جو ہے کافی پرانی ہے، تقریباً 5000 سے 7000 سال تک کی پرانی ہے. اور پمپکنس یہ نیٹو امریکہ کا نیٹو پھل تھا، یہاں پہ بے شمار پیدا ہوتا تھا، اور زیادہ تر یہ غریبوں کی علامت، غریبوں کی غذا تھی، تو اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی تھی. اس کے بعد یہاں پہ سیٹلرز آنا شروع ہوئے، جو نو آبادیاتی نظام یہاں پہ قائم ہوا، انگریز آئے، تو ان لوگ کہتے ہیں کہ بھئی زمانے میں ایسا قید پڑا کہ بریڈ مطلب کارن وغیرہ ملنا محال ہو گیا تھا، تو ان کو لامحالہ پمپکنس پہ گزارا کرنا پڑا. اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اگر پمپکنس نہ ہوتے تو شاید ہماری نسلیں ہی تباہ ہو جاتی. تو پمپکنس کو پھر انہوں نے مشروب کے طور پہ بھی استعمال کیا، اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں صاف پانی نہیں ملتا تھا تو اس کو فرمنٹیشن کر کے اس کی شراب بنا کے وہ پیتے تھے. تو اب آج دیکھیے آپ پمپکن پائی اور پمپکنس مطلب یہ کہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوتے ہیں. آپ ایک پورا اس کا ایک کمرشل پہلو بھی اس میں آ گیا ہے. بلکہ جو فال منایا جاتا ہے اس میں میں نے دیکھا کہ جو فال کے آپ کو جو مشہور جو فیسٹیول کے طور پہ مناتے ہیں، اور جہاں پہ وہاں پہ پمپکنس، ہزاروں پمپکنس کی تصویریں میں نے دیکھی کہ ان سے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، سجائے ہیں ان کو، اور بڑے بڑے مینار پمپکنوں کو ایک دوسرے پہ رکھے بنائے ہیں. تو اس طرح سے ایک ٹورزم میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی ہے، اور لوگ پمپکن پیچز، اس کو پمپکن کے جو کھیت ہوتے ہیں اس کو انہوں نے پمپکن پیچز کہتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے کھیت ہوتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب انڈسٹریلائز ہوا امریکہ تو چھوٹے فارم کو جو ہے اس سے بڑا نقصان ہوا. تو بڑے بڑے فارم تو بن گئے، بڑی بڑی پیداوار ہونے لگی، لیکن پمپکنس کہیں پیچھے چلا گیا. تو اس کے بعد جب لیکن ان کو بھی ظاہر ہے کہ اپنی سروائیول کا سوال تھا، تو پھر یہ لوگ اپنے کھیتوں کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹال لگاتے تھے، اور وہاں سے گزرنے والے لوگ کہتے تھے کہ کیا ہم یہ پمپکنس خرید سکتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ پھر ہوا یوں کہ پمپکنس کو نہ صرف یہ کہ ڈیکوریشن کے لیے استعمال کیا گیا، بلکہ اس کی شراب بنی، اس کی پائی بنی، پھر اس کو اب تو کینٹ کر کے بھی بیچا جاتا ہے. لیکن یہ جو نارنجی رنگ کا پمپکن ہے وہ کھانے کے لیے استعمال نہیں ہوتا جتنا ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ بھئی جب آٹو انڈسٹری کو امریکہ میں فروغ ہوا تو اس کی وجہ سے یہ پمپکن کی پیداوار کو بھی یوں فروغ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے جو کسان تھے وہ پمپکن اگاتے تھے اور اپنے کھیتوں کے باہر بڑے بڑے اسٹال لگاتے تھے. اور جو انڈسٹری، آٹو انڈسٹری کے فروغ کی وجہ سے لوگوں کا جو آنا جانا بڑھا، تو اس کی وجہ سے ان کسانوں کو بڑی مدد ملی. اور اب اگر آپ دیکھیں جا کے ریسرچ اس پہ دیکھیں، آپ گوگل کر کے دیکھیں کہ فال ہم کیسے منائیں، فال میں ہم کہاں جا سکتے ہیں، تو وہاں پہ مین جو تھیم ہوتا ہے ان کا پمپکنس ہی ہوتا ہے. وہ چاہے پمپکنس کے گھر ہوں بنائے ہوئے، ان کی مدد سے بنائے دیواریں ان کی بنی ہوئی ہیں، یا ان کے مینارے ہوں، یا پمپکن کے کھیت ہوں، پمپکن پائی ہو، پمپکن بریڈ ہو. بہرحال تو یہ چھوٹی سی بات مجھے کہنی تھی اس کی تاریخ اہمیت کے بارے میں. یہ بہت اچھی بات کی، یہ باتیں ہمارے پاس ہونی چاہیے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. کوئی اور بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع پہ؟ نہیں تو پھر ہم یہ موضوع ختم کرتے ہیں، دوسری چیزیں بات کرتے ہیں. جی بالکل، پروگرام کو اب یہ ختم کریں اور کسی اور موضوع پہ بات کی جائے. بالکل صحیح.